بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میس ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالمتین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں پاکستان کی ایک انتہائی اہم مذہبی اور سیاسی شخصیت، پاکستان کے بڑے مدارس میں سے ایک دارالعلوم حقانیہ کے محتمم اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا سمیع الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم مولانا سمیع الحق صاحب سے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہمیں وقت دیا، آپ کی بہت مہربانی۔ مولانا سب سے پہلے تو آپ اپنے تھوڑے سے خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیے، تو آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ممنون ہوں، اور اس وقت بڑی اہمیت ہے ایسے چینلوں کی کہ وہ اسلام کا پیغام پہنچائے۔ تو میں نے سنا ہے کہ میسج ایک نیا چینل شروع ہو رہا ہے، وہ بڑے سرکردہ اہل حق علماء کی سرپرستی میں ہے، اور اس وقت ایک یلغار ہے ہم پر میڈیا کے ذریعہ ہمارے اخلاق اور ثقافت اور سیاست اور تمدن ہر چیز داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ ایسے چینلوں کو اللہ توفیق دے اور اس کو بڑھا دے کہ یہ پورے دنیا میں اپنا پیغام پہنچا سکیں اور اسی زور شور سے اس حملے کا دفاع کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں کیا حالات ہوں گے، ایک عام آدمی ہوں، یہ ہے کہ میرے والد ماجد بہت بڑے عظیم وقت عالم ہونے کے ساتھ بڑی کامل تھے، اور ہر میدان میں انہوں نے خدمت کی، دارالعلوم حقانیہ انہوں نے قائم کیا۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ افغانستان سے آئے تھے، جب محمود غزنوی یہاں آئے تھے ان کے ساتھ کافی جہاد کے لیے لوگ آتے تھے، فوج۔ تو ان لوگوں میں سے ہمارے بزرگ بھی آئے غزنی کے قریب کہیں کسی گاؤں سے، تو یہاں ان لوگوں نے قیام کیا۔ اکثر یہ افغانستان جو آئے ہوئے لوگ ہیں، اس زمانے میں یہاں چرچ اور یہ سارے علاقے بھرے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں بڑی بڑی ریاستیں قائم ہوئی، ٹونک وغیرہ، یہ سب وہی افغانی لوگ۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھی یہاں قیام کیا۔ تو والد صاحب پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا، اسی اکوڑا خٹک میں پیدا ہوئے، پھر آس پاس تکمیل علم تحصیل کے بعد دارالعلوم دیوبند گئے، اور دارالعلوم دیوبند میں بڑے جید اساتذہ اجل علماء جو حضرت مولانا حسین احمد بدنی اور اس پایا کے لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور دور حدیث وہیں پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ مقام دیا وہاں۔ اسی دارالعلوم میں اساتذہ نے مجبور کیا کہ آپ آ کر یہاں پڑھائیں۔ تو 3-4 سال بعد دوبارہ ان کے بلانے پر دارالعلوم بحیثیت ہی مدرس کے چلے گئے، اور یہاں تک کہ 47 تک وہ وہاں پڑھاتے رہے، دور حدیث تک کی کتابوں تک انہوں نے پڑھائی وہاں۔ ہزاروں شاگرد ان کے اس وقت دنیا میں دارالعلوم دیوبند سے پڑھنے والے بنگال اور برما اور تمام اطراف عالم سے لوگ آتے تھے، تو ان میں بڑی اکثریت حضرت والد صاحب کی بھی شاگرد بنی ہے۔ ان کے بڑے بڑے شاگرد اس وقت کے یہاں پاکستان میں اب بھی بڑی اونچی شخصیتیں ہیں جو ان سے دیوبند میں پڑے ہوئے ہیں، جس طرح حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہیں، وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی نیو ٹاؤن والے، اور مولانا عبید اللہ انور، مولانا سید حامد میاں، یہ اس وقت کے حضرت سے پڑھنے والے ہیں۔ اس طرح ہزاروں علماء کا جال مشرقی پاکستان اور برما اور ان علاقوں میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر وہاں پڑھاتے رہے۔ 47 میں پاکستان بن گیا اور ہندوستان کے راستے بند ہو گئے، تقسیم ہو گیا۔ جو لوگ وہاں جانا چاہتے تھے وہ نہیں جا سکتے تھے دیوبند میں، تو وہ یہاں جمع ہو گئے ان کے شاگرد دیوبند والے کوڑا خٹک میں کہ آپ ہمیں پڑھانا شروع کر دیں، ہمارا ساتھ ضائع نہ، راستے تو یقیناً کھلیں گے، ان کا خیال تھا۔ پھر دیوبند جائیں گے، پھر دہلی اور لکھنؤ، سارے اداروں میں۔ حضرت نے مدرسہ بنانے سے تو انکار کیا کہ یہ ان کے لیے ایک بڑا سخت کام لگ رہا تھا، کہ یہ علاقے ان مدارس وغیرہ عادی نہیں تھے، اور خیال بھی تھا کہ دروازے پھر کھلیں گے
لیکن انہوں نے کہا ہم اب کلاس سے ہمیں شروع کر دیں کہ سال ضائع نہ ہو. تو سن 47 کے رمضان کے فوراً بعد وہ طلبہ یہاں آ گئے اور حضرت نے اس کو ہمارے گاؤں کے قدیم سی مسجد میں گھر کے ساتھ جو مسجد تھا اس میں پڑھانا شروع کیا. اور اسی نے بعد میں دارالعلوم حقانیہ الحمدللہ کہ اللہ نے یہی شکل اختیار کی اس مدرسے نے. اور پھر دارالعلوم حقانیہ میں حضرت آخر تک پڑھاتے بھی رہے وفات تک اور اس کے سربراہ بھی تھے. اور ان کی زندگی میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دارالعلوم میں پڑھنے کی توفیق دی. میری تمام تعلیم درس نظامی کی وہ اسی اپنے دارالعلوم حقانیہ میں ہوئی ہے. اور اس کے جلیل القدر اساتذہ جن میں میرے والد صاحب بھی تھے اور بڑے جید اساتذہ علماء اولیاء اللہ اور بڑے ٹاپ کے لوگ تھے جو ہندوستان میں بھی پڑھا چکے تھے. وہ یہاں اساتذہ تھے تو آخر تک میں نے ان سے پڑھا. پھر دور حدیث 1958 میں کیا اور فارغ ہو کر پھر مجھے والد صاحب نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا. رمضان کے مہینے میں وہ دور تفسیر پڑھاتے تھے. شعبان میں شروع ہوتا تھا, رمضان شوال ذوالقعدہ. تو میں پھر فراغت کے بعد لاہور گیا اور حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے میں نے گویا دور تفسیر باقاعدہ پڑھا مکمل. اور وہاں امتحانات بھی کے ساتھ ذی الحجہ تک یہ جاری رہتا تھا. اور پھر آتے ہی یہاں اللہ نے موقع دیا کہ مجھے دارالعلوم حقانیہ میں ابتدائی کتابیں دی گئی پڑھانے کے لیے. تو سن 1958-59 سے گویا میں یہاں تدریس شروع کر چکا ہوں. اب مجھے تدریس پر بھی تقریباً 65 سال ہونے کے. دارالعلوم حقانیہ میں پڑھا رہا ہوں اس وقت الحمدللہ دور حدیث آپ نے وہاں دیکھ بھی لیا. تو یہ تعلیمی زندگی ہے برکات کے لیے میں نے اور بڑے اجل وقت بھی سند لی جس میں بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے مکہ مکرمہ کے پورے پرانے بزرگ شیخ علم المالکی. ایک تو ان کے بیٹے تھے محمد, یہ ان کے والد تھے جو مسند وقت تھے پورے سندات کا مرجع. تو وہاں ان سے تمام کتابوں میں سے اجازت ملی. حضرت مولانا بدر عالم صاحب مدینہ منورہ میں ہوتے تھے, انہوں نے بھی اجازت دی. حضرت مولانا شیخ نصیر الدین غروش نے ان سے اعزازی سندات ملے ہیں. یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ اساتذہ کا اس واسطے سے مجھے بھی اجازت دی. تو اصل کام تو الحمدللہ درس و تدریس ہے. اور والد صاحب کی وفات کو تقریباً 23-24 سال ہو گئے ہیں. تو اس وقت سے میں دارالعلوم دیوبند کا انتظام بھی میرے ذمہ ہے. اگرچہ ان کی زندگی میں 10-20 سال وہ بیمار اور کمزور تھے تو اس وقت سے میں تقریباً سارا کام میرے ہاتھ میں تھا کہ تعمیرات اور تعلیمات اور یہ سارے شعبے تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک توفیق دی ہے. اور دارالعلوم حقانیہ اللہ نے بہت بڑا مرکز بنا دیا ہے دنیا بھر میں. کفری طاقتوں کے دل میں کو کٹکتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا انقلاب آیا ہے اور روس کو شکست ہوئی ہے اس میں دارالعلوم حقانیہ کا بڑا حصہ ہے. اور اب امریکہ گویا پسپائی اختیار کر رہا ہے اور واپس جانے پر مجبور ہے. تو الحمدللہ اس میں بھی دارالعلوم حقانیہ کے طلباء کا اور یہاں کے فارغ التحصیل علماء کا بہت بڑا حصہ ہے. وہ افغانستان کے رہنے والے لوگ ہیں لیکن اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے تاریخ کی بے مثال قربانیاں دی. اور اب دوسری سپر پاور کو شکست دینے کا موقع آیا ہے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اللہ کا فخر, ہمیں فخر ہے کہ ایک ایسا طبقہ اس وقت جو 57-58 حکمران جو امریکہ کو میری آنکھ سے نہیں دے سکتے, ان کے حکمران, ان کے سیاستدان اور ان کی فوجیں سب امریکہ کے چشم و ابرو پر چل رہی ہیں. تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی ان سے لڑے یا ان کو شکست دے. ان حالات میں یہ ٹوٹے پھوٹے غاروں میں اور وہاں محاذوں میں بیٹھے ہوئے پہاڑوں میں دارالعلوم حقانیہ کے پڑھے ہوئے طالب علم افغانستان کے رہنے والے, انہوں نے وہ تاریخ رقم کی ہے کہ کیسر اور کسرا کی شکست کی یاد پیدا کر دی ہے. دو بڑی سپر پاوروں کی شکست میں روس کو بھی اندازہ ہے, امریکہ کو بھی, کہ اس ادارے کے پڑھے ہوئے لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے. وہ ادارہ ان کو بہت کھٹک رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. اور حضرت مولانا کے اخلاص کی وجہ سے اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں.
تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے بس. اس میں اس وقت کتنے طلباء 4-5 ہزار کے درمیان ہوتے ہیں. اس میں بڑی تعداد دور حدیث کی ہے سب سے. کئی سالوں سے 1,500 کے لگ بھگ آخری کلاس میں ہوتے ہیں جو فارغ التحصیل ہو کر چلے جاتے ہیں. آپ کون سی کلاسوں میں ابھی بھی پڑھا رہے ہیں؟ ہاں میں بالکل پڑھا رہا ہوں. دور حدیث کی آخری کلاس جو ہے پچھلے 30-40 سال سے اس کو پڑھا رہا ہوں. الحمدللہ جتنے علماء اور جہاد میں اور جہاں جہاں مصروف اور سرگرم عمل ہیں ان کی کافی ذہنی تربیت بھی ہوئی ہے. اور شاگردی تقریباً 70 سے تو دور حدیث کی کتابیں پڑھا رہا ہوں. بخاری شریف کا کچھ حصہ، ترمذی کا. اہم کام یہ ہے لوگ وہ سیاست وغیرہ مجھے دیکھ کر ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ 2-3 دن ہفتے میں باضابطہ کلاسوں میں جاتا ہوں. اور آج بھی آپ آخر میں آ گئے تو الحمدللہ. آپ کے بہن بھائی ہیں وہ کتنے ہیں؟ شادیاں وہ میرے 4 بھائی ہیں. اور وہ الحمدللہ ایک تو وہاں یونیورسٹی میں چلا گیا پشاور میرے بعد جو چھوڑ رہا تھا. وہ شوق تھا اس کو جدید تعلیم کا، حضرت والد صاحب نے اجازت دے دی تو وہ یونیورسٹی میں انہوں نے تکمیل کی. ڈبل ایم اے وغیرہ اور ایم ایس سی. پھر وہیں پروفیسر لگ گیا یونیورسٹی میں. اور کیمسٹری کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کے پاس. یہاں تک کہ اس کا چیئرمین بھی وہ رہا کئی سال کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا. تو وہ بھی اسی طرح بول بھی اور سیدھا سادہ الحمدللہ اس تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اس پر کوئی اثرات نہیں پڑے. یہ بھی والد صاحب کی دعائیں تھی اور برکت تھی کہ اگر وہ خوش نہ بیچتے لیکن انہوں نے کہا جب یہ بخوشی جانا چاہتا ہے جو اجازت دے دی تو آج تک وہ وہیں پڑھنے پڑھانے کے عمل میں لگا ہوا ہے. تیسرے نمبر پر مولانا انوار الحق وہ دارالعلوم حقانیہ میں پڑھا رہا ہے. بہت باقاعدہ بہت غیرحاضری کیے بغیر لحاظ اور مکمل پابندی وقت کے ساتھ پڑھاتا ہے. دور حدیث کی کتابیں پڑھاتا ہے. تعلیمی امور میں بھی نگرانی کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے. اور چوتھا بھائی یہاں اس دفتر کا انچارج ہے. یہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا تھا لیکن والد صاحب کے وفات کے بعد میں نے مجبور کیا کہ کاروبار وغیرہ چھوڑ دو کیونکہ اکاؤنٹ اور مالیات کا شعبہ بڑا حساس اور بہت نازک ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ بھی حضرت کی چھوڑی ہوئی امانت خدمت ہے. تو اس نے وہ کام ہم چھوڑ دیا. یہاں اس دفتر کے سارا مالیاتی نظام اس کی نگرانی میں. 4 بھائی ہیں اور بہنیں مختلف جگہ شادیاں ہوئی ہیں اپنے اپنے خدمات کی. میرے بیٹے 3 بیٹے ہیں، 4 2 حامد الحق اور راشد الحق. یہ دارالعلوم حقانیہ میں پڑھے ہوئے ہیں. پھر دارالعلوم حقانیہ سے فارغ بھی ہوئے اور اب دارالعلوم حقانیہ میں الحمدللہ لگے ہوئے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. دارالعلوم کی اور خدمات بھی کر رہے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب اسی دارالعلوم اور دینی خدمات میں زندگی گزر جائے اور اسی میں وقف رہیں. کاروباری چکروں میں اور دنیا کے دندوں میں الحمدللہ وہ بھی نہیں ہے. اس میں ایک جو چھوٹا ہے راشد الحق، تو وہ الحق رسالہ جو ہے دارالعلوم کا اس کو 46 سال ہوئے ہیں تقریباً. جو میں نے 1965 میں شروع کرایا تھا الحق. اس وقت یہ علاقہ رسالوں سے، اردو سے، اخبارات اور شعر و شاعری ادبیات سے بالکل کوڑا تھا. لیکن اللہ نے جنگل میں جیسے دارالعلوم بنائی اسی طرح الحق کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقبولیت دی. اور اس وقت بر صغیر کے ٹاپ کے علمی رسالوں میں اس کا مقام حاصل ہوا. اس کو پاکستان اور ہندوستان کی دنیا کے ادیبوں نے سراہا. میں حسن عسکری اور وہ ندیم اور فلان بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے مان لیا اس کی زبان، اس کا علم. ڈاکٹر حمید اللہ جو دکن کے اور فرانس میں ایک عالمی اسکالر تھے. ایسے ایسے لوگ اس کو مضامین بھی بیچتے تھے، لکھتے بھی تھے. اور بالالتزام یہ رسالہ چھپ رہا ہے. 40-46 سال سے وہ ناغہ نہیں ہوا. اللہ نے اس کو اسی طرح مقبولیت دی ہے. تو پچھلے 8-10 سال سے اس کی نگرانی اور ترتیب وغیرہ اور ایڈیٹوریل وہ بھی وہ چھوٹا بیٹا لکھتا ہے، حافظ راشد الحق. اس وقت وہی اس کا ایڈیٹر ہے. اور 2 چھوٹے ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں جی. ایک اسامہ سمیع ہے، ایک خزیمہ سمیع. وہ دونوں پڑھ رہے ہیں جی.
یہ تو ہوگی آپ کی ذاتی زندگی اور مذہبی وابستگی. آپ کی سیاسی وابستگی بھی ہے جمعیت علماء اسلام سین کے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ جمعیت علماء سین جو ہے یہ اصل میں تو ہماری جمعیت ایک تھی اور ہمارے اکابر اور علماء سب جمعیت علماء اسلام میں تھے. جمعیت علماء اسلام کو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. ہندوستان میں یہ جمعیت علماء ہند کے نام سے تحریک آزادی اور جدوجہد میں، لیکن وہ تقسیم جو آ گئی تو پھر یہاں علماء جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا جو جمعیت علماء اسلام، اسی جمعیت علماء اسلام کو زندہ کیا گیا. کچھ عرصہ وہ سارے اکابر اس میں شریک تھے. پھر حضرت مولانا احمد علی نے اجلاس بلایا اور پھر جمعیت علماء اسلام کو نشست ثانیہ کی شکل دی گئی. اس میں حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی اور میرے والد حضرت مولانا عبدالحق صاحب، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی، یہ تمام کی تمام یعنی اس میں سب شریک تھے اور ایک مٹھی کی طرح سے جمعیت کی بہت بڑی قوت تھی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. بدقسمتی سے آخری حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی زندگی کے اواخر میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جمعیت ایک جگہ قائم نہ رہ سکی، اور وہ تھا امارٹی جو بنی تھی سیکولر قوتوں کی، اور بٹو کی بیوی نصرت بٹی اس کی قیادت کر رہی تھی اور وہ پھر اسی طرف لے جا رہے تھے. ہم نے بہت بڑی جنگ لڑی تھی جمعیت بھی نے بھی سیکولر طاقتوں سے، اور بہت بڑا مقابلہ کیا تھا. سن 70 کے الیکشن میں ہم کھڑے ہوئے تھے اور میرے والد صاحب کو مجبور کیا گیا پہلی دفعہ سیاست، انتخابی سیاست میں. تو یہ ساری جنگ لڑی گئی تھی. اس میں 9-10 سیٹیں ہمیں آئی تھی. ہم سن 73 کے آئین کے بنانے والے تھے. ہم قادیانیت کو غیر مسلم قرار دینے والے سارے علماء تھے. یہ تو ہم اسی محاذ پر ڈٹے رہنا چاہتے تھے کہ ہماری سیاست شریعت کے نفاذ کے لیے ہو اور ہم اہلکار نہ بنے ان سیکولر قوتوں کے. اور ایم آر ڈی کے ذریعہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کر لیتے. اس کے نتیجے میں ایم آر ڈی نے آنا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک عورت سربراہ مملکت بننا تھا. یہ سارے خطرات ہمارے اکابر کے سامنے تھے تو انہوں نے اس کی مخالفت کی. حضرت مفتی صاحب تو وفات پا گئے. اللہ کو منظور تھا کہ وہ اس معاہدے وغیرہ سے پہلے اللہ نے باعزت ان کو. بعد میں یہ جماعت 2 ٹکڑوں میں بکھر گئی. یعنی ایک حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبید اللہ انور اور یہ اکابر اور مشائخ اور محدثین تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ اسی جگہ پر جمعیت واپس چلی جائے اور سیکولر کا لانے کا اہلکار بن جائے. تو انہوں نے مخالفت کی. لیکن نوجوان کچھ مولانا کے ساتھ جمع ہو گئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور وہ اس ذہن کے دیکھ اسی طرف جانا ہے. تو جماعت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی. میں اس وقت ایک فرقے میں بھی نہیں تھا. میں جمعیت کے ساتھ وابستہ تھا. میں نے جمعیت کے الیکشن میں بڑا حصہ لیا تھا اور سارا خاندان ہمارے جمعیت علماء اسلامی سے وابستہ. لیکن اس جھگڑے کے وقت میں کوئی عہدیدار نہیں تھا، نہ میں کسی فریق کے ساتھ تھا، کیونکہ میں شریعت بل الحمدللہ پیش کر چکا تھا. یہ سن 85 کی بات کہ میں مجلس شورا میں گیا اور والد صاحب نے اور سب اکابر نے حکم دیا اور خوشی ظاہر کی کہ جب ایک شخص کہتا ہے کہ میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں تو آپ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ آپ میرے ساتھ دیں. ہمارے نزدیک یہ کہ جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ جو آمریت ہے، اس جمہوریت اور اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا. ایک بدترین آمریت ہے جمہوریت کے نقاب میں. اس میں جمہور کو کوئی حقوق نہیں ہے، نہ جمہور کچھ کروا سکتے ہیں، نہ جمہور کے منتخب نمائندے کچھ کر سکتے ہیں. وہ بالکل بندے گھوڑوں کی طرح ہوتے ہیں اور حکمران وقت اگر خراب ہے تو وہ ان سے خراب کاموں میں ڈال دیتا ہے. آپ نے پرویز مشرف کا ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھا، بعد میں جمہوریت بھی دیکھا اور اب اس یہ جمہوریت بھی دیکھا. تو یہ لوگ ناراض ہو رہے تھے کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے زمانے میں شریعت کی تحریک نہیں چلانی چاہیے. شریعت اگر اس نے نافذ کر دی تو پھر اس کو تقویت مل جائے گی. یہ ایک عجیب فلسفہ تھا. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ شریعت نافذ کرائے، کسی کو تقویت ہو یا برباد ہو، یا ہمیں تو حکم اذا لا الہ الا اللہ خزان ہو کے باہر. تو ہم مجلس شورا میں چلے گئے اور وہاں کوئی دین بیچا نہیں بلکہ اس کو دارالعلوم بنا دیا. اس میں 4-5 سال لڑائی جھگڑے ہوئے شریعت کے، دیت اور قصاص، قانون شفا،
یہ سب بڑے بڑے کام اس وقت ہوئے ہیں. یہ جو آج چیختے چلا رہے ہیں اس وقت سے یہ توہین رسالت کا مسئلہ بھی وہاں حل ہوا. قادیانی امتناع قادیانی آرڈیننس وہاں جاری ہوا, حدود آرڈیننس وہاں جاری ہوئے, قرارداد مقاصد وہاں ہم نے شامل کیا. 50 ایسی چیزیں ہیں جس کو یہ ہلا نہیں سکتے. یہ اس مجلس شورا اور اس کے بعد 4 سال ضیاء الحق کے پارلیمنٹ کی برکت ہے. وہ مجلس شورا کی ساری محنتیں 8ویں ترمیم میں ڈال دی گئی اور 8ویں ترمیم آئین کا حصہ بنا دیا گیا. اب وہ آئین کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. ابھی تک امریکہ کا سب سے بڑا دردسر یورپ کا کہ توہین رسالت ایکٹ, یہ ناموس رسالت سے جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی تمہیدات ہیں. حدود آرڈیننس ہمارے وجہ سے نافذ ہوا. یہ جو بڑے دعویٰ کرنے والے ہیں اسلام کو ہم نے بچایا, ان کے وجہ سے ان کے ہوتے ہوئے حدود آرڈیننس کا تھیا پنچا کر دیا گیا جو ہماری بڑی محنت سے ہوا تھا. اس میں 70 ممبران اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں MMA کے, لیکن اس کو نہ بچا سکے. یہ تو بات بڑی لمبی بات ہے. یہ وہاں رہے اور میں اس کے ساتھ اسی وقت سے لڑائی میں شروع ہو گیا نا. اسی وقت LFO پر جھگڑا اور کیوں مشرف کا ساتھ دے رہے ہو, اس کو کیوں آپ نے دستخط کیا. یہ ان کے بعد یہ اختلاف کی وجہ بنی, ورنہ MMA بنانے والے کی بنیاد میں ہی تھا. میں دفاع افغانستان کونسل سے بنا تھا جو 2001 میں دارالعلوم حقانیہ میں بنایا گیا تھا. اس 37 جماعتیں اس میں شامل تھی. آج جو دفاع پاکستان کونسل ہے اس کی بنیاد بھی وہی ہے. اس دفاع افغانستان کونسل نے انہوں کنورٹ کیا MMA میں. 37 پارٹیاں رہ گئی باہر اور 6 پارٹیاں اس کو انتخابی محاذ بنا دیا. میں اس کا خلاف تھا. میں نے کہا انتخابی محاذ کوئی اور بناؤ, میں اختلاف نہیں, لیکن اس کو چھوڑو کونسل کو کہ اس کا بڑا اہم مقصد ہے, سیاست نہیں ہے. امریکہ اب افغانستان میں آیا ہے اور کل وہ پاکستان میں آئے گا اور یہ جنگ ہم نے وہاں تک لڑنی ہے. انہوں نے پرواہ نہیں کی اور وہ بکھر گیا. 2-4 جماعتیں رہ گئی. پھر اس کی برکت سے امریکہ کی دشمنی کی وجہ سے ہم نے سیٹیں حاصل کی. افغانستان میں خون بہہ رہا تھا, پورے علاقے کو توڑا بولا بنا دیا تھا. امریکہ کے نفرت میں ہم لوگوں نے الیکشن میں گئے, اس کے نفرت کے نام پر اور اینٹی امریکہ نام پر ہم نے ووٹ حاصل کیا. تو وہ بات کی بات ہے. اس وقت تو بات وہ چل رہی تھی جمعیت کیسے تھی, تو ان لوگوں نے مخالفت کی کہ یہ جمعیت پھر حکومتوں کا استعمال ہوگی. آج تک ہو رہی ہے. وہ گروپ خواہ بینظیر ہو, خواہ زرداری ہو, خواہ بھٹو ہو, وہ اس تسلسل ہے کہ وہ اس گیم سے نہیں نکل سکتے ہیں. ہزار وہ چھپائے حقائق کو, لیکن ان کی سیاست وہی سیکولر سیاست اس کے ساتھ ہیں. اور تو ہمارے اکابر ناراض ہو گئے, الگ ہو گئے. میں نے سینٹ میں جاتے ہی شریعت بل پیش کیا, بات وہاں سے چلی تھی اور وہ بہت بڑا جنگ شروع ہوا. پورے ملک میں 10 سال ہم نے پورا ہلا کے رکھا ملک کو. استصواب رائے کرایا گیا سینٹ سے. غلام اسحاق خان نے 15.5 لاکھ ہم نے محضر نامے کراچی سے اٹھا کر لائے. اس طرح جلد سے جلوس اور تحریک چلتی رہی. اور ہم 2 آدمی تھے صرف سینٹ میں, ایک قاضی عبداللطیف مرحوم. لیکن ہم اس کام میں مصروف تھے. ہم نے کہا یہ سیاست جانے, وقت جانے, جمعیت جانے, اختلافات میں یہ پڑے رہے, ہم کچھ کام کر لیں. وقت اللہ نے دیا ہے. ایسی تحریک شریعت کے نفاذ کے لیے 65 سال میں نہیں چلی. وہ خیبر سے کراچی تک ہر طرح کا ہنگامہ تھا, شریعت نافذ کرو, شریعت بل. تو یہ سلسلہ تھا. پھر اچانک دوبارہ انتخاب ہوا مولانا درخواست صاحب کے گروپ کا. وقت آیا تھا کہ سیکرٹری جنرل کو منتخب کیا جائے. مولانا عبید اللہ انور وفات پا چکے تھے. اس کے بعد مولانا صدر الشہید صاحب بنو کے, ان کو انہوں نے جنرل سیکرٹری بنایا. لیکن دوبارہ انتخاب کا وقت آیا. شیرہ والا گیٹ میں 4-5 ہزار علماء جمع تھے. میں تو ویسے جمعیت کی میٹنگوں میں جاتا تھا, تو میں بھی جاتا تھا میٹنگوں میں. رات کو یہ جھگڑا چل رہا تھا ساری رات کہ اب وہ قائد کو کس کو منتخب کیا جائے. اصل میں پارلیمانی نظام کی طرح اصل نظام سیکرٹری جنرل کے ہاتھ میں ہوتا ہے جمعیت علماء اسلام کا. اس وقت مولانا عبید اللہ انور تھے, وہ وفات پا گئے. پھر مولانا شہید احمد صدر الشہید, تو دوبارہ انتخاب ہونا تھا. اس میں بہت بڑے بڑے علماء تھے, مولانا عبدالحکیم صاحب, مولانا صدر الشہید صاحب, اور جو اکابر سارے اس سے. ان میں بات نہیں فیصلہ ہو رہا تھا. کئی امیدوار کینڈیڈیٹ تھے. تو ہمارے یہاں یہ معلوم ہے کہ انسان عہدے کے لیے اتنا لڑے اور الیکشن انتخابات تو ہونے تھے, لیکن
وہ معاملہ بڑا ٹھیلا ہو گیا، ساری رات لڑائی جھگڑا ہو گیا. میں تو پھر 1 گھنٹے کے بعد چلا گیا جہاں ٹھہرا تھا. دوسرے دن حضرت درخواسی نے کہا کہ کل دوبارہ میٹنگ ہوگی، اب فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. یہ تقریباً 3-4 ہزار علماء مولانا احمد اللہ لاہوری کی مسجد میں کھیلا والا گیٹ میں. تو پھر دوبارہ 10-11-12 بجے غالباً میٹنگ کا وقت رکھا گیا تھا. تو میں بھی چلا گیا. میں تماشبینوں کی طرف دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی اچھی شخصیت سامنے آ جائے اور اتفاق ہو جائے. تو نیچے حضرت نے مراقبہ کیا، خاص لوگوں کو بلایا کہ مجھ پر فیصلہ چھوڑ دو. تو سب نے عہد لیا. مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. میرا مولانا شہید احمد صاحب، مولانا صدر الشہید صاحب، مولانا اجمل خان صاحب بھی موجود تھے، مولانا زاہد الراشدی صاحب، مولانا فضل الرحمان درخواستی صاحب، اور یہ مولانا منظور سنیولٹی صاحب، یہ سب اکابر اسی میں تھے. سب سے عہد لیا کہ میں اگر کوئی فیصلہ کروں تو پھر تو تسلیم کرو گے. تو سب نے عہد کیا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی آپ کو اختیار دیتے ہیں. اب سارے بیٹھے ہوئے جیسے میدان میں مسجد میں لوگ. حضرت نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی اور اتفاق اور اتحاد پر زور دیا. ایک تاریخی منظر تھا وہ. جس جگہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کمرے سے باہر بیٹھتے تھے اسی جگہ، اور جہاں مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی امارت شریعت کا انتخاب ہوا تھا، جس طرح علامہ انور شاہ کشمیری نے بیعت کی تھی، یہ وہی جگہ تھی. تو پھر اچانک تقریر میں مولانا کہا وہ اکوڑا والا سمیع الحق کدھر بیٹھا ہوا ہے. تو ان کا یہ تھا وہ سمیع الحق والو کہاں ہے. لوگوں نے کہا ادھر ہے. تو اس نے کہا ادھر آ جاؤ. میں نے کہا ویسے مجھے بلایا، کبھی سب کو بلاتے ہیں. تو وہاں کھڑا کیا، ان سب کو بلا کر لین پہ لگا دیا. جو میں نے نام لیے ہے نا، تو پھر اچانک میرا نام لیا. تو میں بالکل قطعاً تیار نہیں تھا. بہت بڑا مشکل کام ہے سیاسی، اور یہ اختلافات میں تو ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. تو مولویوں کے جھگڑے میں رویا، پاؤں پڑا کہ نہیں حضرت مجھے چھوڑے، میں پارلیمنٹ میں کام کر رہا ہوں، جمعیت کا ساتھ دے رہا ہوں، میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہوں. میں نے حلفاً بھی کہا میں آزاد طبیعت کا آدمی ہوں، پابندیاں نہیں قبول کر سکتا. مجھے 1-2 دفعہ چیئرمین کی پیشکش بھی ہوئی تھی سینٹ میں. جب سن 85-86 میں جھگڑا آیا تو سب IGI وغیرہ نے کہا کہ IGI بنانے والا میں تھا. اور تو کئی دفعہ چیئرمین کا انہوں نے کہا میں نے کہا میں کہاں تیار ہو سکتا ہوں کہ 10 بجے یہاں پابندی اور غلامی قبول کروں، اور سب اس تیاری میں رہوں کہ اب مجھے چیئرمین کرنی ہے. تو مجھے وزیر اعظم بھی کوئی بنا دے تو مجھ سے نہیں چلے گی. میں ڈسپلن اور پابندی وقت کی اپنی آزادی سے اللہ تعالیٰ. تو میں نے انکار کیا حضرت سے بہت زیادہ، کیونکہ 2 مولویوں کو سنبھالنا مشکل ہے، تو ہزاروں مولویوں کو. تو اس نے کہا نہیں بس میرا آرڈر ہے. کچھ اشارے بھی دیے کہ مجھے حکم ہوا ہے، اشارہ ہے، اس طرح باتیں بھی کی. ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، اس قابل نہیں ہیں. تو پھر ان سب سے عہد لیا اور پگڑی باندھی میری غالباً. اور اس طرح اچانک مجھے کہا کہ تم اب جمعیت کو چلاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ اس بڑی عجیب بصیرت کی ان کی، لوگوں کو سمجھایا بھی کہ ایک وہ شریعت بل کے جھگڑے میں یہ چل رہا ہے. پارلیمنٹ میں یہی واحد اکیلے ہے جو شریعت کی تحریک شروع کی ہے. تو اس کو ہمیں تقویت دینی چاہیے کہ پوری جماعت اس کے پشت پر کھڑی ہو جائے. اب یہ اکیلے لڑ رہا ہے اور پھر سب. اور دوسرا مسئلہ اشارہ کیا کہ بہت جلد افغانستان میں حالات ایسے بدلنے والے ہیں. جہاد شروع ہو چکا تھا، 79 میں روس آیا تھا، اور یہ 85 کی بات ہے. ابتدائی دور تھا، 7-8 سال ہوئے تھے، اتنا زور شور سے جہاد. لیکن اس نے کہا نہیں، انہوں نے بڑا کردار ادا کرنا ہے ان 2 وجہ سے کہ اس کے والد کا سارا وہ سلسلہ ہے، اور آگے چل کر اس نے جہاد میں. تو لوگ مطمئن ہو گئے. اس طرح یہ جمعیت میرے وجہ سے 2 ٹکڑے نہیں ہوئی، مجھ سے پہلے وہ سارے 2 تقسیم ہو گئے تھے. جب آپ کو انہوں نے وہ کر دیا تو اس کے بعد پھر جو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے انہوں نے کیا اس کا انکار کیا یا وہ ان کی اپنا گروپ بن گیا تھا نا، تو دڑے بن چکے تھے. خانپور میں میٹنگیں ہوئی تھی اور اس میں ایک دوسرے یہ الگ تلگ ہو گئے تھے. کچھ جذباتی لوگ، کچھ نوخیز ذہن کے، انقلابی ذہن کے، کچھ ماڈرن اور ترقی پسند ذہن کے لوگ سارے مولانا کے ارد جمع ہو گئے. اب وہ جب دو
ٹکڑے تو ہو گئے تھے. تو ہماری پالیسی کے اختلاف کی وجہ سے یہ تفریق آئی ہے. کوئی ذاتی جھگڑا یا کوئی عہدے منصب, اس وقت سے یہ سلسلہ چلا ہے. اور وہ اپنے نہج پر ابھی تک جا رہے ہیں, ہم اپنے نہج پر جا رہے ہیں. نہ تم بدلے نہ میں بدلا. یعنی کوئی صورت آپ کو ایسی نظر آتی ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام ایک ہو جائے؟ بار بار یہ کوششیں ہوئی ہیں بڑے بڑے اکابر سے کہ جو اصل منشور ہے اس پر آ جائیں. یہ ہماری پالیسی ساز ایک بہت بڑا بورڈ ہو جس میں اکابر امت بڑے بڑے ہوں. اب تو وفات پا گئے, اس وقت بڑے بڑے لوگ تھے, مولانا اسد مدنی اور یا ہندوستان پاکستان کے بڑے بڑے اکابر. تو ہوا کہ 8-10 افراد کے ہاتھ میں ایک نظام دے دو کہ وہ پالیسی بنائے, مجبور کریں مجھے کہ یہ راستہ غلط ہے. مولانا کو بھی روکیں کہ یہاں کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے, کس کے ساتھ. ایسی شکل نہیں بن رہی ہے. کوئی ایسی شخصیت آپ کے ذہن میں ہے جو ایسے حضرات کو دونوں طرف کے لوگوں کو کر سکے؟ اب تو وہی راستہ ہے, وہی اپنا اپنا طریقہ ہے. بالکل ذہناً وہ دو پارٹیاں بالکل مشرق اور مغرب کے سمت میں ہیں. ایک کا رخ مشرق کو, ایک کا مغرب کو. یہ ساری جنگ آپ نے دیکھ لی. یہ چلے گئے MMA کے نام پر, پھر LFO کی جھگڑا شروع ہو گیا. LFO سے مشرف کے تمام خرافات اور سب آئینی حیثیت ملی تھی. 50% عورتیں اس نے گسیڑ دی ہیں, اسلام کو تباہ کیا ہے. LFO ایک بہت بڑی لیگل فریم ورک, وہ کتنی خباثتیں کر چکا تھا. 7 مخلوط انتخابات لے آیا, جداگانہ انتخابات ختم کیا. ان سب کو تحفظ دینا تھا, یعنی اس کے کفریات کو سری چپا لگانا تھا پارلیمنٹ سے. تو اس وقت بھی یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. پورا MMA ان کے ساتھ مذاکرات کرتی تھی. میں MMA کا سینئر نائب صدر تھا, مجھے نہیں بتاتے تھے, جا کر جنرلوں سے باتیں کرتے تھے رات کو. ایک کچڑی پک رہی تھی. 1 سال تو کچڑی پر لگ گئے. وہ بدبخت آ کر اسمبلی میں سینٹ میں ڈسک بجاتے تھے مخالفت میں کہ LFO نہیں چاہیے. حتیٰ کہ مولانا نورانی کے ہاتھ چل ہو گئے بیچارہ, انہوں نے بھی شرارت کی. یہ ڈسک بجانے کھڑے ہو گئے تو حکومت نے سوچا کہ ان کو آج روکو مت. اب ایک بوڑھا آدمی کب تک مار سکتا ہے؟ مار جیسے ڈفلی اور ڈول بجاتے ہیں. انہوں نے مذاق بنا لیا تھا. یہ بجاتے بجاتے میں نے نورانی کو بچایا خدا کے بندے 20 منٹ تک. اس سے بات نہیں چلے گی. ان کو کیا, یہ سب کچھ ہوتا رہا, لیکن اچانک اعلان ہوا کہ آج اس پر دستخط ہو رہا ہے. اس تقریب میں نہیں گیا. پھر مجھے کسی نے کہا کہ آؤ جلدی. وہ حافظ حسین احمد آیا. اب یہ اس گن میں مجھے بھی شریک کرنا چاہتے تھے. آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ میرے کمرے میں آئے کہ آج تو اس پر دستخط ہو رہے ہیں, آپ آئیں, اس دستخط کے اجلاس کی صدارت آپ کو دیتے ہیں. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ ساری غلازت چوکرے میں ڈالی ہے آپ نے, تو میرے سر پر رکھنا چاہتے تھے. جو اس کو یاد ہوگا میرے کمرے میں آیا. 12 شام کو یہ گئے وہاں چودھری شجاعت حسین کے گھر میں. جمالی وزیر اعظم تھا اور بڑے رونق لگی ہوئی تھی, سارے بیٹھے ہوئے تھے. اس زمانے میں ٹی وی کے سب مولانا خوش بیٹھا ہوا تھا کہ بہت بڑا میدان فتح ہوا. اس پر دستخط ہو گیا. میں سینٹ میں اس دن نہیں گیا اور پھر دوسرے دن ناراض ہوگا. میں نے کہا تم نے تو بالکل عالم کفر کو تسلط دے دیا. یہ سارے خرافات ہوں گے, امریکہ آئے گا اور یہ ساری جنگ ہوگی, پرویز مشرف کو اب نہیں جائے گا. میں نے کہا صدام اور یہ اخبار میں بھی میرا آیا کہ کوئی جنرل ڈکٹیٹر وعدہ نہیں پورا کرتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, بس وہ ہم نے اس کو جانے کا راستہ نکال دیا ہے. وہ جانے نہیں, اس کو بٹھانے کا راستہ نکال دیا. 2007 میں یا 6 میں یہ مسئلہ تھا, اور وہ 2010 تک اس نے سب کچھ تباہ کیا اور نہ اس کو بیچ سکے. اور MMA اور دفاع افغانستان کونسل, ہماری ساری سیاست دینی اور جہادی وہ تباہ ہو گئی. آج تک ہم اسی میں پنسے ہوئے ہیں. پھر اسی گن کو اسی نے سنبھالا ہے, زرداری نے. وہ ساری پالیسی اور سارا LFO, وہ سارے جو آئینی تحفظات, 10 قدم اس سے زیادہ آگے بڑھا. انہوں نے دیکھا تھا کہ اب تو مشرف زیادہ نہیں چل سکے مزید, تو انہوں نے پورا نظام اس کے حوالے کیا. اب بھی زرداری سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے. اسی دورے میں اقوام متحدہ کے کئی راز فاش ہو گیا ہے. ہلری کلنٹن اور بڑے اہم لوگوں کے خلاف خفیہ ملاقات ہوئی اور آئندہ الیکشن کے بارے میں ان کی باتیں ہو گئی کہ تم یہ تسلسل اسی طرح جاری رکھو گے تو ہم بھی اپنا تسلسل جاری رکھیں گے. تم ہمارے اشاروں پر چلو گے اور یہ ملک اسی طرح
ہمیں تمہیں لانے میں دوبارہ، تو اب بلائے گا تو سارے اتحادی بھی پھر آئیں گے، MQM بھی آئے گا، فضل الرحمان بھی آئے گا، اسفندیار ولی بھی آئے گا، وہی پالیسی ہوگی، تو ہم کیسے اس کے ساتھ ہو جائیں؟ اگر دوبارہ یا تو سیاست چھوڑ دیں یا اسلام چھوڑ دیں، یہ تو نہیں کہ اس کے اندھی تقلید کریں، اور 30 سال کا اس کا اگر کتاب لکھی جائے نا پوری سیاست اور ایک مرحلہ وار، تو قوم آنکھیں نہیں کھلتی ہے، تو ہم سب کیا سمجھتی ہیں؟ اچھا، اگر یہ دوبارہ ایم اے بحال ہوتی ہے تو اس میں آپ نہیں جائیں گے پھر، اگر مولانا فضل الرحمان اور باقی وہی پارٹیاں دوبارہ آ جاتی ہیں؟ بحال تو انہوں نے مارا ہے اس کو، انہوں نے قتل کیا ہے، دونوں نے اخلاص کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے، قاضی نے اور فضل الرحمان نے۔ پچھلے الیکشن میں الگ الگ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، ٹریس میل خان میں مولانا کے بھائی کا، ادھر قاضی حسین احمد کے بھائی کا، ایک دوسرے کو گرایا، اور پشاور میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ تو اتفاقات کی میرے خیال میں وہ صورتحال نہیں بنے گی، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں تھی، ایک جذبہ تھا، للہیت تھی، اور ہم نے کہا کہ MMA کا ممبر ہوگا، میں نے بھی سیٹیں نہیں لی، میں بانی تھا، لڑنا جاتا تھا، 10 سیٹیں لے رہے تھے، تو میں بھی وہ ہم نے نہیں لی۔ میں نے کہا یہ تو جمعیت کا نہیں ہوگا یا جماعت اسلامی کا، یہ تو MMA کا ہوگا جو ممبر ہوگا، لیکن جب وہ پاس ہو گئے تو انہوں نے بانٹ لیے، تو ہم ایسے رہ گئے، یہ غداری دو کہ ایک دوسرے کو پھر دیں گے۔ یہ جو اب آپ نے دفاع پاکستان کونسل بنائی ہے، یہ آپ نے کہا یہ اس کا نقطہ آغاز ہے جو دفاع افغانستان کا، اب وہ بھی آپ نے کہا وہ بھی سیاست کی نظر ہو گئی ہے، کیا یہ سیاست کی نظر نہیں ہونے جا رہی؟ یہی کہہ رہا ہوں کھل کر کہ بڑے مشکل سے اللہ نے دوبارہ ہمیں جمع کیا ہے، کوئی صورت ہی نہیں تھی، پرویز مشرف نے اتنا دبایا تھا لوگوں کو کہ کوئی اسلام کا نام، الجہاد کا لفظ تو بہت بری بات، یہ سارے بکھرے ہوئے تھے، انڈر گراؤنڈ تھے اور زیر زمین ہو گئے تھے، جتنی بڑی جماعتیں ہیں، جہادی غیر جہادی، نہ کسی دینی سیاسی جماعت میں وہ دم خم تھا، تو پھر اکٹھے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت پر، پھر اللہ نے مجھے توفیق دی اور ان سب نے اعتماد کیا من پر جو اس قابل میں نہیں ہوں، تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سیاست کی بریڈ نہیں چڑھانا ہے، خدا کے لیے اس کو انتخابی سیاست سے دور رکھو گے، آگے میں انتخابات میں اس کو لڑ ڈالیں تو غیر مقلد والے حدیث اپنا راستہ لیں گے، بریلوی اپنا لیں گے، دیوبندی اپنا لیں گے، جماعت اسلامی والے اپنا سیاست کریں گے، تو یہ کونسل کیسے رہے گا؟ کونسل کی تو اب ضرورت زیادہ شدید ہے، کیونکہ وہ جنگ افغانستان میں تھی اور یہ جنگ ہماری جنگ ہے، اب جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اور ناموس رسالت کی آئین، وہ سب چیزوں کو نکالنا چاہتے ہیں، قرارداد مقاصد نمبر 1 اور حرمت ناموس رسالت نمبر 2 اور حدود عظیم وہ تو خراب کر دیا، قادیانیت نمبر 3، اسی طرح 5 چیزیں ان کی ٹارگٹس ہیں، اور قرآن سنت کی بالادستی، یہ سب چیزیں وہ ایک ایک کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت تو ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دفاع پاکستان کونسل ہے، یہ جو آپ نے 5-6 چیزیں گنوائی، ان کا رستہ روک سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا دفاع پاکستان نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے، اپنے شو پاور کی، لیکن نیٹو سپلائی کو پھر بھی کھل گئی اور آج بھی چل رہی ہے۔ نیٹو سپلائی 8 مہینے بحال کیوں رہی نہیں ہو سکی؟ کم از کم اس کی طاقت ڈرتے تھے، ایک خوف تھا، اور یہ رمضان میں دھوکہ کیا، انہوں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، رمضان میں لوگ رمضان میں مصروف ہو گئے، اس انتظار میں تھے کہ اور اپنے قرارداد وغیرہ سب پامال کر کے، لیکن ہم ابھی تک تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ بحالی جرم ہے، فوجی آپریشن کرنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان ڈینگے مار رہے ہیں، تو ہم پہلے دن سے لالت بھیج رہے ہیں اور وہاں گئے ہیں، وزیرستان کے دروازے تک گئے ہیں، تو اس سے کم از کم ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ کچھ بریک لگا ہے، خوف ہے حکومت کو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں قوم کو بیدار کرنا تھا، قوم کو پتہ نہیں تھا کہ امریکہ ہمارا اتنا دشمن ہے اور ہم امریکہ کے اتنے غلام ہیں، تو 18 کروڑ عوام کو 1 سال کے اندر اندر اتنی آگاہی ہوئی کہ اٹھ کھڑی ہوئی مینار پاکستان میں اور کراچی میں، اور اب دوبارہ ہم لانگ مارچ کریں گے کراچی میں بھی، تو ہمیں تو ایک شعور بیدار کرنا تھا کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا اور امریکہ کی غلامی مت قبول کرو۔ قوم اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، اور اس عنوان پر اگر آزادانہ کبھی بھی الیکشن ہو جائے تو امریکہ نوازوں کو قوم نہیں برداشت کرے۔ آئندہ الیکشن میں آپ کا کیا سیاسی آپ کو نظر آتا ہے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے؟ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام سیاسی پارلیمانی جدوجہد میں شریک رہتی ہے، ہمارے 8 اور 9 تک ممبران قومی اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں، قوم صوبہ سرحد میں بھی اب بھی ہمارا ڈپٹی اسپیکر جو تھا جمعیت کے طرف سے تھا اکرام اللہ شاہد صاحب،
تو ہم پارلیمانی جدوجہد کو بھی بالکل چھوڑیں گے نہیں. اس کے ذریعے ہم نے الحمدللہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے. کم از کم اس جمعیت کو اگر یہ لکھے کہ پارلیمنٹ میں کیا کچھ ہوا اس کی برکت سے, تو بہت بڑی چیزیں بنیں گی انشاءاللہ. ہم نے بٹو کے دور میں بھی ہمارے چند علماء نے اور میرے والد صاحب نے خاص طور سے وہ جدوجہد کی کہ ملک کو وہ سیکولر بنانا چاہتے ہیں, وہ نہیں بن سکا. قرآن و سنت کی بالادستی اور قادیانی مسئلہ یہ سب اس میں آ گئے, اور میرے والد صاحب کو تعریف پیش کی گئی جو مسلم کی تعریف تھی, جو ابھی تک چل رہی ہے تمام شناختی کارڈوں میں اور حلف ناموں میں. اس کے بعد یہ ملک کو کم از کم اس کا قبلہ نہیں غلط کر سکے مفتی محمود اور سارے اکابر کی ضرورت کی. بعد میں اگر اپنی منشورہ کی آپ کو کوششیں اور بعد میں سیلٹ کی, تو ہم اس میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں بھرپور حصہ لیں. آپ سے ایک سوال آخری وہی ہے کہ افغانستان میں جو ہیں طالبان وہ مزاحمت کر رہے ہیں امریکی استعمار کے خلاف. ایک پاکستان میں اصطلاح ہے تحریک طالبان پاکستان, اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ یہ خلط مت ہو رہا ہے جی. وہ طالبان تو اپنے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, جہاد کو بچا رہے ہیں. انہوں نے تاریخ کی ایسی بے مثال قربانی رقم کی کہ تاریخ کبھی اس کو نہیں. تو وہ طالبان اپنے ملک کی آزادی کا جنگ لڑ رہے ہیں. آزادی کا حق امریکہ بھی ہر ایک کو دیتا ہے اگر ان کے ملکوں میں. ہمارے لیے اس کا دوسرا معیار ہے, اس جہاد کو دہشت گردی قرار دیتا ہے. اس جہاد کے اثرات ادھر بھی پڑ رہے ہیں. اگر وہاں نیٹو افواج اور یہ لعنتیں نہ ہوتی تو کچھ لوگوں کو اس جہاد سے غلط فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملتا. لیکن اس میں اب نشاندہی ہم نہیں کر سکتے کہ کون صحیح ہیں ادھر والے میں, کون برے ہیں. اس میں بے شمار گروپ آ گئے ہیں. بعض گروپوں کو بیرونی طاقت استعمال کر رہی ہیں. بعض گروپوں کے اقدامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاد کے حق میں مفید نہیں ہیں. اس کا برا اثر پڑتا ہے افغانستان کے جہاد پر بھی. تو یہ بڑا خلط ملط ہو گیا ہے. حکومت اگر صحیح سمت پر جاتی تو ان سے مذاکرات کر لیتی. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ان کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو. تو ان کا بڑا مطالبہ یہ ہے کہ تم کیوں پرائی جنگ میں شریک ہو. یہاں لوگ اسی بات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو کافروں کے ساتھ ہیں تو کافر ہیں, یہ بھی امریکی ہیں, ان کو مارو. یہ راستہ خود انہوں نے, اگر یہ بیٹھ جاتے ان کی باتیں سن لیتے اور جس حد تک جا سکتے تھے پھر امریکہ کو روک لیتے تو ایک دن. تو پاکستان کے مسائل کا حل, آخری سوال یہ کہ آپ کی نظر میں کیا ہے پاکستان کے مسائل کا؟ یہاں پورا اسلامی انقلاب حل ہے آخری. اب ان لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑے گا. 200 سال بھی زرداری جائے گا تو نواز شریف آئے گا, نواز شریف جائے گا تو امکن آئے گا, اسفندیار آئے گا اور فضل الرحمان آئے گا. ان کے آنے جانے سے اسلام نہیں آئے گا. یہ اب تک کوئی نہیں لا سکے. تو اس کے لیے ایک بہت بڑی تحریک چاہیے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں. اب اس کے لیے لیڈر کون ہوگا؟ تو لیڈر تحریکوں میں خود اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں مصر کا لیڈر کون تھا, یمن تونس کا کون تھا. عوام کو نکلنا چاہیے. ہم تو اس قابل نہیں ہیں, لیکن بالآخر اسلامی نظام کے بغیر یہ ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے, بلکہ ملک باقی بھی نہیں رہ سکے گا. اس کو توڑا جا رہا ہے مکمل. لگے ہوئے ہیں بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں, گلگت بلتستان میں دیکھیں, کراچی میں کیا آگ لگی ہوئی ہے. تو اسلامی نظام مکمل اور صحیح مخلص دیانتدارانہ قیادت, اسی سے ملک بچ سکتا ہے. ورنہ مجھے پتہ نہیں کہ 10-12 سال بھی مزید اللہ نہ کرے کہ صفحہ ہستی پر بھی رہے گا یا نہیں.